کہ دیوبند کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک ہی دارالعلوم سے تعلیم حاصل کی. ان کا کہنا کیا ہے؟ لیجیے صاحب، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ کہتے اعلی حضرت فاضل بریلوی 1272 میں پیدا ہوئے. 1272 14 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے. صرف 14 سال کی عمر نہ صرف فارغ ہوئے بلکہ اعلی حضرت پر جو کتابیں لکھی گئیں سیرت پر وہ سب گواہ ہیں کہ 14 سال کی عمر میں حرمت رضاعت پر سب سے پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا. 14 سال کی عمر. اچھا حساب لگائیے، 12 اور 14 کتنے ہوئے؟ 72 میں 14 ڈالیے تو کتنے ہوئے؟ بولو بھائی ذرا. 86. 1286 میں اعلی حضرت فتویٰ لکھ دیا اور دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا 1300 ہجری میں. یہ کون سی ہجری چل رہی ہے صاحب؟ 1429 چل رہی. ٹھیک 29 سال پہلے کے اخبارات اٹھا کر کے دیکھیں کہ علماء دیوبند نے 100 سالہ جشن دیوبند منایا. اور یہ تو ماشاءاللہ انہیں مبارک ہو کہ اندرا گاندھی کی صدارت میں وہ جشن منایا گیا. اندرا گاندھی نے اس کی صدارت کی، پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر تھا، تو اندرا گاندھی نے صدارت کی اور اس کو ہوئے 28-29 سال ہو گئے. 100 سالہ جشن. 30 سال ہو گئے. 29 سال تو کیا مطلب ہوا؟ 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. جب 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اب اعلی حضرت نے 86 میں فتویٰ لکھ دیا اور مسند افتاء پر ان کے والد ماجد علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ نے مسند پر انہیں بٹھا دیا. افتاء کی کہ احمد رضا آج سے فتویٰ تم لکھو گے. اور اعلی حضرت کو فتویٰ نویسی کرتے کرتے 14 سال گزر گئے. فتویٰ لکھتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے 14 سال گزر گئے. اور 14 سال گزرنے کے بعد تو دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. میرے بھائی، کسی نے کہا جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوتی، اور افسوس کہ تمہیں جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. طریقہ ہی سیکھ لیتے جھوٹ بولنے. اور اعلی حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک دارالعلوم میں پڑھے تو دیکھیے اعلی حضرت نے بڑے بہترین خواب دیکھے. ملفوظات میں کہیں ذکر میں نے خواب میں یہ دیکھا، ماشاءاللہ مدینہ شریف دیکھا اور حضور کی بھی زیارت کی خواب میں. بہت سی مقامات اعلی حضرت نے خواب میں دیکھے، مگر پورے ملفوظات اور اعلی حضرت کتابوں سے یہ ثابت نہیں کہ کبھی دیوبند کو خواب میں بھی دیکھا. دیوبند کے دارالعلوم کو اور اشرف علی تھانوی کو کبھی خواب میں بھی اعلی حضرت نے دیکھا. اور یہ لوگ لے آئے اور جناب اعلی حضرت کو تھانوی کو ایک ساتھ پڑھا دیا اور حلوے مانڈے پر پراٹھے پر جھگڑا کرا دیا. اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا مدرسہ وہاں بنایا. اپنا مدرسہ ادھر اعلی حضرت نے بریلی شریف میں کھول لیا. تو جھوٹ بولنے کی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہوگا سوائے تذلیل کے، اور کوئی فائدہ حاصل عزیزان گرامی نہیں ہوگا. یہ بھی مسئلہ چلیے دیوبند اور اعلی حضرت کا یہ بھی نمٹ گیا.